اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بتا دینا سورہ جمعہ کی یہ آیہ کریمہ جس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد کے کاموں کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہیں نفسوں کو بھی پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے قرآن کی کتاب کی تعلیم اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے حکمت سے مراد مولانا بہتر جانتے ہوں گے کہ ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ عقل کی باتیں سکھاتا ہے، لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حکمت سے مراد کسی شہزور گھوڑے کو قابو میں کرنا، وہ بھی ہے حکمت سے مراد۔ تو یہ بھی ایک کام ہے رسول کا کہ وہ بھڑکے ہوئے نفسوں کو قابو میں کرتا ہے۔ تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے رسول بھی آئے ہیں جیسے اور انبیاء آئے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے رسول آئے اور سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے سماج کو دیکھیے، اپنے یہاں کے انسٹیٹیوشنز کو دیکھیے، کالج اور اسکول، اور پھر وہیں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے تو زیادہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے رسول آئے ہیں۔ تو رسول ہوئے ٹیچر، تو جو بس میں رسول میں بیٹھ رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ رسول کی جو کلاس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، وہ سب ہیں اسٹوڈنٹس، اور سارے اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ ایک ہی لیول سارے اسٹوڈنٹس کا ہو جائے۔ جب رزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ فرسٹ آئے، کچھ سیکنڈ آئے، کچھ تھرڈ آئے، کچھ فیل ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو امتحانی میں نہیں بیٹھتے، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزام میں بیٹھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں پڑتی بیٹھنے کی۔ آپ اسلام کو اسی اعتبار سے سمجھیے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں سب کچھ آئے گا۔
کہ اب اس رسول کی کلاس میں جو افراد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو یہ شوق ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں۔ وہ اس ارادے سے آئے ہیں اسکول کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بنیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہ بھی ہیں جو ٹائم پاس کرنے کی غرض سے، سیر و تفریح کی غرض سے، کہ چلو وہی ٹائم پاس ہوگا، تھوڑا دوستوں سے ملیں گے، تھوڑا ادھر ادھر گھومنے کو ملے گا، وہ اس اعتبار سے وہ آئے کالج۔ تو سارے اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر انسان کا مزاج بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کا بھی مزاج الگ الگ ہوگا۔ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اپنے کو بہت سپیریئر سمجھتے ہوں گے، اور دوسرے کو انفیریئر، اور اسے یہ کہیں گے کہ چلو پیچھے جاؤ۔ اور کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو خود ہی جو ہے وہ چھانٹ کے پیچھے بیٹھتے ہیں جا کے، کہ ٹیچر کی نظر نہ پڑنے پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس جو جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آگے آ کے بیٹھتے ہیں اور جنہیں وہ انفیریئر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، انہیں جو ہے وہ پیچھے جاؤ، پیچھے جا کے بیٹھو۔ وہ بیچارے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نگاہ ڈالیں، گیہوں کے دانے کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، لیکن ابھر کے جن دانوں میں صلاحیت ہے وہ ابھر کے اوپر آ جاتے ہیں، پودے بن جاتے ہیں، اقوا پھوٹتا ہے ان میں۔ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ ساری باؤنڈریز کو ہٹا دیتے ہیں، وہ ساری بادھاؤں کو ہٹاتے ہوئے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو کنارے کرتے ہوئے ابھر کے اوپر آتے ہیں، ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ لاکھ مٹی کے نیچے دبے ہیں تو کیا، مگر ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی دانے ہوں گے جب آپ جاتے ہیں کھیت میں، کھیت بونے کے لیے، تو کچھ دانے ادھر ادھر گر جاتے ہیں کھیت سے، تو وہ دانے جو ہے پودے نہیں بنتے۔ لیکن جنہیں زرخیز زمین مل جائے، جنہیں صحیح سے جو ہے وہ کھاد مل جائے، جنہیں صحیح سے پانی مل جائے، اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہو، تو وہ ابھر کے اوپر آ ہی جاتے ہیں، وہ ابھر کے اوپر آ ہی جاتے ہیں۔ اب اگر کسی اسٹوڈنٹ کو انفیریئر سمجھ کے اسے پیچھے کر بھی دے کوئی، لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ کچھ بننا چاہتا ہے، تو آپ چاہے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ کر دیں، وہ اپنے کو ابھار کے اتنا اوپر لے کے چلا جائے گا کہ اب سب کی نگاہ اسی کے اوپر چلی جائے گی، اب ہر ایک کی نظر اسی پر چلی جائے گی۔ جب مسجد نبوی بن کے تیار ہوئی ہے، بھئی رسول اللہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ نماز کی تو اہمیت تم کو بتا دی، اگر مؤذن کا مرتبہ بیان کر دوں تو ایک دوسرے پہ تلوار کھینچ لو گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب کس کے دل میں خواہش نہ رہی ہوگی کہ ہم مؤذن بنیں؟ تو اب سبھی چاہ رہے ہیں کہ ہم مؤذن بنیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام دیکھیے اور پڑھیے اسے، رسول نے کسی کو روکا نہیں ہے، ایک ہی طرح سب کو پڑھایا ہے، کہیں پہ کوئی تعصب نہیں ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو زیادہ پڑھائیں گے، اس کو کم پڑھائیں گے۔
ایک ہی جیسی تعلیم سب کو دی، سب کو دی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے بن کے تیار ہوئی مسجد، سب کو جو ہے خواہش ہے کہ جب اتنا بڑا درجہ ہے مؤذن کا تو کاش کہ وہ ہمیں ملے۔ اب یہ خواہشیں بہت موقعوں پر سامنے آئی ہیں، کافی موقع ایسے ہیں تاریخ اسلام میں جہاں پر خواہشیں آئی ہیں، لیکن حقدار تک ہی حق جاتا ہے، جو حقدار ہوتا ہے اس تک حق جاتا ہے۔ اب رسول آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، مسجد نبوی بن کے تیار ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ کھولی، کل رات میں آپ نے مجلس میں سنا ہے جناب بلال کا واقعہ، آنکھ کھولی، کہا بلال کہاں ہے؟ تو اب پڑھیے کتابیں، تو جناب بلال کو تلاش کیا جا رہا ہے، یعنی مجمع اتنا ہے نمازیوں کا کہ جناب بلال کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز تو طے ہو گئی، جناب بلال آگے کی صف میں کہیں نہیں ہے۔ رسول کی حیات میں بھی بلال بہت پیچھے کی صف میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جناب بلال کو تلاش کر کے بلایا گیا ہے آگے، ڈھونڈ کے بلایا گیا ہے آگے۔ اب ظاہر ہے کہ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں رسول کے، خواہش تو سبھی کی ہے کہ یہ عہدہ ہمیں ملے، لیکن پروردگار عالم نے عہدہ اسے دیا جو حقدار تھا، یہ عہدہ اس تک پہنچا جو حقدار تھا۔ تو جو اپنے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ ٹیچر آپ کی صلاحیتوں کو خالی ابھار دیتا ہے، باقی سارا کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ ترغیب دیتا ہے، اس سے آگے اس کا کام نہیں ہے، آپ کی اپنی محنت ہوگی تو آپ ترقی کریں۔ میں نے کہا اسلام کو یوں ہی سمجھیے، تو رسول کیا ہیں؟ ٹیچر، اسٹوڈنٹس صحابہ کرام۔ اب کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، تو ٹیچر کی نظر ہر اسٹوڈنٹ پہ ہوتی، ہر اسٹوڈنٹ پر ٹیچر کی نگاہ ہوتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کیا کر رہا ہے۔ میں جو لیکچر دے رہا ہوں مین پوائنٹس نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں مین پوائنٹس نوٹ کر رہا، گفتگو آپس میں تو نہیں چل رہی۔ جیسے جو ہے وہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو اگر جو ہے تھوڑا سا بلندی پہ بیٹھے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ موبائل چل رہا ہے، کہاں پہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا چل رہا ہے، یہ نظر آتا رہتا ہے۔ ٹیچر کی نگاہ میں ہر اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ٹیچر نے کہ اس لڑکے میں صلاحیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہت پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بلایا کہا یہاں آؤ بیٹا، آگے آ کے بیٹھ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا کہ یہ بہت شرارت کر رہا ہے تو کہا تم وہیں بیٹھے رہو اور تم یہاں چلے آؤ، آگے بلا لیا۔ تو اب اگر ٹیچر آگے کسی کو بلا کے بٹھا لے تو اس سے یہ نتیجہ نہ نکال لیجیے گا کہ یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ خراب اسٹوڈنٹ بھی ہو اور ہو سکتا ہے بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہو۔ تو پیچھے کون ہے آگے کون ہے یہ نہ دیکھیے، جب رزلٹ آئے تو دیکھیے کہ فرسٹ کون آیا، سیکنڈ کون آیا، تھرڈ کون آیا، رزلٹ دیکھا جائے گا۔
اب رزلٹ میں سلمان 10ویں نمبر پہ آ رہے ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پہ آ رہے ہیں. یہ ان کا تو رزلٹ ڈکلیئر ہوا ہے، باقی کا رزلٹ رسول نے بتایا ہی نہیں ہے. اب اپنی مرضی سے آپ رزلٹ نکالتے رہیے کون کس درجے پر رہا، آپ اپنی مرضی سے نکالتے رہیے. رسول نے خالی سلمان فارسی اور جناب ابو ذر کا درجہ بتا دیا، یہ 9ویں درجے پر ہیں اور یہ 10ویں درجے پر. یہ دو کو جو ہے وہ کمپیئر کر دیا انہوں نے. اور یہ کمپیریزن کیا کیوں؟ معرفت کا معاملہ کا ابو ذر میں خوف الہی بہت ہے، تقوی بہت ہے، عبادت بہت ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ابو ذر کو اتنی معرفت میری نہیں ہے جتنی معرفت سلمان کو مجھ سے ہے، اتنی معرفت ابو ذر کو نہیں. تو جب معرفت ہوگی تو جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. آپ امام سے آپ کو معرفت جتنی ہے، رسول سے معرفت کتنی ہے، اللہ سے معرفت کتنی ہے، تو ویسے ہی درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں بلند ہونا، اللہ ان کے درجات کو بلند بھی کرتا چلا جاتا ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے. رسول جب آئے ہیں مکے میں اور انہوں نے تبلیغ شروع کی ہے تو انہوں نے دیکھیے کوئی بھی تبلیغ، کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ گھر والے افراد ہیلپ نہ کر رہے ہوں. اگر گھر کے لوگ مخالفت پہ اتر آئیں تو تحریکیں اکثر دم توڑ دیتی. یہ گھر ہی والے نہیں ہیں ان کے ساتھ میں، اور رسول کے ساتھ جب رسول نے تحریک شروع کی ہے اسلام کے سلسلے سے تو کون ہے؟ ایک علی ابن ابی طالب جو سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہی نظر آ رہے ہیں. مگر جب دعوت ذو العشیرہ ہوئی ہے اور نصرت کا معاملہ آیا کہ کون میری نصرت کرے گا، کون میری مدد کرے گا، تو مولائے کائنات ہی کھڑے ہوئے تھے. اب آج خیال کیا جاتا ہے کہ بزرگوں میں فلاں، بچوں میں فلاں، جوانوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں ایمان لائے. اس وقت تو خالی اکیلے علی ہی کھڑے ہوئے نا. اور سن کیا ہے؟ یعنی اتنے کم سن اور وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ایک کام کروں گا، میں نصرت کروں گا. تو اگر رسول کو یہ خیال ہوتا کہ یہ بچے ہیں ابھی، تو کہتے نہیں یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑا مشن ہے، اس میں بڑے جو ہے وہ مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ تمام چیزیں کہنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے بھی، مولا کائنات نے کہا کہ میں نصرت کروں گا، اور انہوں نے کہا میں نصرت کروں گا، اور رسول نے کہا کہ جب سب لوگ گواہ ہو جاؤ، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وزیر اور خلیفہ ہے. یہاں تک کہ ابو جہل نے پلٹ کے کہا جناب ابو طالب سے کہ چلو اب آج سے اپنے بیٹے کا بھی احترام کرنا، اپنے بیٹے کا بھی احترام کرنا. ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوا ہی یہ واقعہ. تو اب یہ تحریک چلی تو رسول نے چاہا کہ جو
معاشرے میں تمام برائیاں ہیں، ان کو ختم کرے، تو ختم کیسے ہوں گی؟ میں نے کسی مجلس میں یہ بات پڑھی تھی کہ سب سے پہلی سورہ اقرا پڑھو، اور دوسری سورہ شان نزول کے اعتبار سے نون والقلم، تو پہلی سورہ جو آئی وہ آئی پڑھو اللہ کے نام کے سہارے سے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پڑھنے کے لیے کیوں سب سے پہلا آیت کیوں آ گئی؟ جہاں زندہ لڑکیاں دفن کی جا رہی ہوں، جہاں اتنی بڑی بڑی برائیاں پھیلی ہوئی ہوں، وہاں پہلی آیت تو کوئی اس طرح کی آنی چاہیے تھی کہ کوئی بڑی برائی، اس سے رک جاؤ۔ لیکن آئی جو آیت سب سے پہلی وہ آئی اقرا، پڑھو اللہ کے نام کے سہارے سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو یہ کیوں آئی؟ یہ اسی لیے آئی ہے کہ پروردگار ہمارا اور آپ کا بھی خالق، کائنات کا بھی خالق اور فطرت کا بھی خالق وہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے، یہ جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ پڑھ لکھ جائے گا ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنا پڑھتا چلا جائے گا برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا علم آتا چلا جائے گا برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر رسول یہ کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، سمجھ لینا رسول کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ علی ہے، وہاں پہ اس سے بڑا معصوم بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب یہ برائیوں کی جڑ جہالت ہے، اسے پکڑا، اور ایک نفسیاتی چیز پکڑی کہ انسان کے اندر ہرس، ہوس، لالچ بہت زیادہ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کیا ملے گی، کیا کہاں سے مل جائے کہ ہم یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں۔ یہ بھی برائی کی جڑ ہے۔ کہ بس ملتا رہے، تنخواہ سے کام نہیں چل پا رہا ہے تو رشوت سے کام چلاؤ، وہ ملے۔ حق بن رہا ہے تو حقدار بن کے مانگو، اور حق نہ بن رہا ہو تو نہ حق چھینو۔ اپنی جتنی تھی زمین اتنی تو ہے ہی ہے، تھوڑا دوسرے کی بھی۔ یہ ایک ایسی برائی ہے، لالچ، ہرس، ہوس، کہ انسان چاہتا بس ملتا چلا جائے، ملتا چلا جائے، یعنی لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ نے کہا آج تک جتنی تحریکیں آئی ہیں وہ انہوں نے خالی باہر سے ہی بدلنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے اندر سے بدلنا ہے، مجھے اندر سے بدلنا ہے۔ تو اب وہ کون سی پالیسی آئے گی؟ کہا اس سے بہتر تمہیں ملے گا، یہاں تم جو خرچ کرو گے اس دنیا کے بعد ایک آخرت بھی ہے، وہاں اس سے زیادہ ملے گا، اس سے 7 گنا، 70 گنا، 1000 گنا، جتنا بھی جو ہے آپ تصور کر سکیں، جیسی آپ کی نیت ہو ویسا ملے گا۔ تو جلدی تو نہیں چھوڑے گا نا بھئی، جلدی سے تو کوئی آدمی اپنی اس لالچ کی عادت کو نہیں چھوڑے گا۔ چھوڑے گا کب؟ جب اسے لگے گا کہ اس سے زیادہ مل رہا ہے کہیں، تب وہ چھوڑے گا۔
تو رسول نے کہا کہ آخرت میں تم کو بڑھ کے ملے گا، آخرت میں تمہیں بڑھ کے ملے گا۔ اس لیے لوگوں نے برائیاں چھوڑنا شروع کر دی اور نیکی کے راستے پر آنے لگے، نیکی کے راستے پر آنے لگے۔ تو اب رسول کا مقصد یہ تھا کہ دینے والے بڑھ جائیں، لینے والوں کے مقابلے میں دینے والے بڑھ جائیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں دینے ہی دینے کے احکام آئے، فطرہ نکالو، صدقہ نکالو، خیرات نکالو، زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو، سب نکالنا ہے، دینا ہی ہے، لینے کے لیے حکم کہیں سے نہیں آیا ہے، سب نکالنا ہی نکالنا ہے، دینے کا حکم۔ تو اسلام چاہتا تھا کہ دینے والے بڑھ جائیں، لینے والے گھٹ جائیں۔ اگر دینے والے بڑھ جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے ایک مجلس میں غلام عسکری صاحب کی جو ہے وہ یہ مثال دی تھی کہ شہزادے کے یہاں مجلس ہو رہی ہے، ان کے یہاں دروازے ہیں 2، اب ایک دروازے سے تبرک تقسیم ہو رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، تو ہم نے کہا ادھر کا بھی کھول دو بھیا، ایک آدمی وہاں سے بانٹ دو۔ اگر 2 دروازے ہو گئے جہاں سے ملنے لگا تو جتنا ہنگامہ ابھی تک تھا اس میں کمی آ گئی، یعنی ابھی تک جو فساد ہو رہا تھا، کوئی چیخ رہا ہے میں پیر پہ کیوں چڑھائے جا رہے ہو، کوئی کہہ رہا کچھ ہنگامہ ہو رہا تھا، اب سکون سے 2 دروازوں سے تبرک بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دینے والے بڑھ جاتے ہیں تو امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب دینے والے بڑھیں گے تو امن اور سکون ہوگا۔ یزید اور امام حسین کا جو ٹکراؤ ہے یہی ہے۔ یزید کو چاہیے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ خالی لینا جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں سب کچھ ملے۔ تخت ملا ابھی راضی نہیں ہے، تاج ملا، حکومت ملی، فوج ملی، خزانہ ملا، سب کچھ ملتا چلا گیا، پھر بھی ہوس بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنے کے بعد کہہ رہا ہے ہم کو حسین سے بیعت چاہیے، ہم کو حسین سے بیعت چاہیے۔ اور امام حسین جو کربلا میں آ رہے ہیں یہ لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ خاندان کبھی لینے والا کہا رہا ہے، دینے والا رہا ہے۔ تو جب کربلا میں حسین آئے کہا کہ تم لینے کے لیے یہاں آئے ہو، ہم دینے کے لیے آئے ہیں، تو ضرورت پڑے گی دوستوں کو پیش کر دیں گے، ضرورت پڑے گی گود کے پالوں کو پیش کر دیں گے، ضرورت پڑے گی اکبر کا سینہ دے دیں گے، ضرورت پڑے گی عسکر کے جو ہے وہ گلا دے دیں گے، ضرورت پڑے گی برابر کے بھائی عباس کے بازو دے دیں گے، ضرورت پڑے گی اپنی زندگی پیش کر دیں گے۔ ہم دینے کے لیے کربلا میں آئے ہیں، لینے کے لیے کربلا میں نہیں آئے۔ بس عزیزوں میں نے بات اپنی تمام کی، الوداعی مجلس ہے، بس ذرا سا سن لیجیے 5-7 منٹ۔ جب سارے انصار شہید ہو گئے، جب سارے عزیز شہید ہو گئے، عجب بات کہی ہے میر انیس نے، خدا کی قسم۔ امام حسین علیہ السلام نفسیاتی شعر ہے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب کوئی نہ رہ گیا تو صدائے استغاثہ بلند کی،
امام حسین نے کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کی. یہ صدائے استغاثہ اس وقت بلند ہوئی ہے جب کوئی نہیں رہ گیا، لیکن جیسے ہی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، خیمے سے رونے کی آوازیں آئیں، خیام حسینی سے رونے کی آوازیں آئیں. امام آئے، آگے کہا بہن زینب رونے کا وقت ابھی نہیں آیا. فرمایا رونے کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا مولا اب انہیں رو لینے دیجئے، اب انہیں رو لینے دیجئے، اس لیے کہ آپ کی حیات میں جتنا یہ رو لیں اس کے بعد تو سکینہ بھی رونے نہ پائے گی. اگر روئے گی تو تماشے مارے جائیں گے، اگر سیدانیاں روئیں گی تو انہیں درے مارے جائیں گے. مولا رونے نہ دیجئے. جب جناب زینب آگے بڑھی، کہا کہ بھیا جیسے ہی صدائے استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہاں لاؤ میرے اصغر کو، میری آغوش میں دو. حسین نے حجت تمام کر دی کہ ان میں کوئی بھی ہے انسان نہیں ہے، آدمی بھی نہیں ہے، یہ سب درندے ہیں، حیوان ہے. ارے کیا 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر سے مارا جاتا ہے؟ جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، بس عزیزو مجلس تمام، جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، نہ جانے کتنی بھاری تھی یہ، کتنی وزنی تھی یہ میت. روایتوں میں تو یہی ملتا ہے کہ ابھی تک علی اکبر کی شہادت تک حسین کے بڑھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹے تھے. مگر یہ علی اصغر کی میت جب لے کے چلے، 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے آئے. خیال آ رہا ہوگا رباب پوچھے گی آپ نے تو کہا تھا پانی لے پلانے لے جا رہا ہوں. ارے یہ کیا حالت ہو گئی. 7 دفعہ جاتے ہیں آگے، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے شاید جیسے ہی در خیمہ پہ آئے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. جیسے ہی رباب آئی، کہا رباب میں کون؟ کہا میرے والی و وارث. آپ میرے والی و وارث ہیں. کہا اور بھی کچھ ہوں؟ کہا میرے امام ہے. کہا پھر امام کی حیثیت سے رباب حکم دیتا ہوں مجھ سے علی اصغر کے بارے میں ارے کوئی سوال نہ کرنا. یہ کہہ کے رخصت ہونے لگے، سلام کر کے چلے. زینب و ام کلثوم تم پر سلام. اے ہماری ماں کی کنیز فضہ تم پر سلام. سلام کہہ کے حسین چلے. ارے آنے کے بعد اب جب میدان میں پہنچے، بھائی ایک ہی جملہ کہا، نکالی تلوار. ابھی تک رسول کی تصویر بنے تھے، اب علی کی شبیہ نظر آئی، تلوار نکالی، آواز دی تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے محمد کو مارا، تم نے میرے حبیب کو مارا. اب جو حملہ حسین نے کیا، آوازیں آنے لگی حسین تمہیں رسول کا واسطہ، تلوار روکو. ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا وہ پر، ذرا پنجوں کے بل اونچے ہوئے، فرات کے قریب تھے. ایک مرتبہ ایک نشیب میں جھانک کے دیکھا، آواز دی بھیا عباس سنتے ہو؟ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ہم شبیہ پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہیں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، زخمی ہوتے چلے گئے، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، فرس سے زمین پہ آئے، سجدہ شکر ادا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.